السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے حضرات خوشی بنا رہے ہیں، کوئی غم بنا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو مولانا لوگ، مفتی لوگ صرف اور صرف اس کے اوپری بات کرتے ہیں، انہیں خوشی اور غم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمیں ہر چیز سے مطلب ہے، لیکن اب میرا مقصد یہ ہے، چاہے کوئی بھی تہوار ہوتا، عید ہو، بقرعید ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، کوئی بھی ہو، لیکن میرا یہی فیصلہ رہتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ بدعات سے بچ جائے اور جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس اسی پہ عمل کرے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میری یہی کوشش رہتی ہے۔ لیکن جب سے محرم کا مہینہ چالو ہوا، لوگ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم اسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے ویڈیو ڈالیں، اور جو مسلمان بھائی گندی حرکت کر رہے ہیں محرم کے مہینے میں، کیونکہ محرم کے مہینے میں کوئی انسان ثواب کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب، وہ عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا محرم کے مہینے میں تو اندیشہ ہے کہ اس گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے، مطلب زیادہ گناہ لکھا جاتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، گناہ کا بھی اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، گناہ سے بھی بچے اور نیکی عمل کریں۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سے حضرات یہ بات رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور وہ پورے مہینے روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہتے کہ یہ تو غم والا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی، ان سے یہ گزارش ہے کہ غم والا مہینہ ہے لیکن آپ غم بنائیں، لیکن ہمیں غم بنانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ ہم غم نہیں بنائیں گے، کیوں کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت حسین مر گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، وہ غم بنائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے، تو ہم غم نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ زندہ ہیں، ہم انہیں مردہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جو انہیں مردہ سمجھے وہ اس کا عمل ہے، وہ خود بدعت کرے گا اور غلط کام کرے گا۔ اب یہ بات تو دوسری ویڈیو میں آئے گی ان کی شہادت والی، لیکن اب نکاح کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، محرم الحرام میں نکاح کرنا، اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے، یہ مہینہ و محترم ہے، یہ منحوس ہے۔ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بات اچھی طریقے سمجھ لینا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بڑی منحوس چیز ہے۔ شہادت کہ اللہ کے راستے میں کوئی قتل کیا جائے، وہ ہوتی شہادت کی موت۔ اب یہ سنو، شیعہ کے نزدیک شہادت بہت بڑی منحوس چیز ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی میں ہوئی، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی ترغیب اور خوشی کا کام، شادی نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی عظمت اور مقدس کے ہیں، جیسا کہ فلسفیز مجنونہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے، نکاح وغیرہ خوشی کی قربات بھی اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شرعی جاہلیت ہے، جس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاعت کی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، ہمیں اس پہ نکاح نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کا نکاح اس میں ہونے والا بھی ہوتا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ اس کی برات کی تاریخ کو آگے بڑھا دیتے کیونکہ یہ منحوس مہینہ۔ میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اسی مہینے میں کرنے چاہیے کیونکہ یہ بہت مبارک اور بابرکت والا مہینہ ہے۔
جیسے رمضان کا مہینہ ویسے یہ بھی مہینہ ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ملتا بھی، اگر کوئی انسان گناہ بھی کرتا ہے تو اس پہ اس کو گناہ بھی دیا جاتا ہے، مطلب زیادہ گناہ سب وہ ملتا ہے اس اجر۔ مطلب آپ نے ایک نماز پڑھی، اب کیا ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر کوئی انسان ایک نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی نماز پڑھے تو 70 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی ابھی صدقہ دے تو جتنا صدقہ دے گا اتنا ہی ملے گا، لیکن جب کوئی رمضان کے مہینے میں دیتا ہے تو 70 سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہی گناہ کا بھی ہے کہ آپ نے ایک بار کوئی غلط کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 70 بار وہ غلط کام کیا ہے، اتنا اس کا گناہ بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائی جہاں تک کوشش ہو اپنے آپ کو ان برائیوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، نیک اعمال کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔